بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Respected brothers and sisters, today inshallah we will continue with our talk about the outstanding qualities of Deen al-Islam. Last time we spoke and mentioned three qualities: Aqidat al-Tawheed. Number two, this Deen is revealed Deen. And number three, is the teachings of Deen al-Islam are very simple and straight. Number four today is rationality. The teachings of Islam, the teachings of Sharia, teachings of the Quran are based on rationality and intellect, reasoning, pondering, reflection, thinking, exploring, searching, looking forward, moving forward, going ahead, looking for the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is from among the great qualities of Deen al-Islam. It encourages us to learn the knowledge. And this is where we see one of the reasons Adam alayhi salam was given preference over the malaika, over the angels, was the knowledge. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. And this is where that question, malaika, they couldn't answer. And Adam alayhi salam was the one who answered that question. So here we learn the importance of learning and knowledge and wisdom. We see Allah subhanahu wa ta'ala himself is telling us what? قُلْ هَلْ يَتَّوَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, that those who know and have knowledge are equal with those who have no knowledge and no wisdom. So Deen al-Islam does not promote ignorance. And teachings of Islam are not based upon ignorance. No, rather it is other way around. And this is where the high status is promised to the people of the knowledge, to the people of the wisdom. And with that knowledge, with that intellect, with that wisdom, they look upon the sign of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala says, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Don't we see and look upon the signs of Allah subhanahu wa ta'ala? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا. Didn't they travel around the world and the universe to see the signs of Allah subhanahu wa ta'ala? Signs of existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Signs of the power and the majority and majesty of Allah subhanahu wa ta'ala. And through these signs one could recognize the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Who is the master? Who is the creator? Who is the owner of this whole universe and in this whole phenomena around us? So this is where the teachings of Islam are based on wisdom, and this is actually related to this modern revolution of the religions. When industrial revolution came in Europe, they started fighting the religion. They're thinking, they assume that the church is the one which is keeping them back and holding them back from the progress. But that's not the religion.
And even today, some people in Muslim world do think the same way, that teachings of Islam and the teachings of the Quran, na'udhu billah min dhalik, are the one which holds us back. No. Rather, the Quran is the other way around. It's encouraging us to seek knowledge, to explore, to go ahead, to move on, keep on searching, keep on looking, keep on exploring. And the only thing Allah subhanahu wa ta'ala asked the Prophet ﷺ to make the dua, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, from among the things of the world. What did he ask for? Oh Allah, you increase me in knowledge and wisdom. And Prophet ﷺ used to make dua, اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا إلى آخر الدعاء. And this is what he encouraged us to seek knowledge and to seek wisdom. And then Prophet ﷺ promised paradise for those who seek the knowledge, and if they die on this journey of seeking the knowledge, they are going to the paradise. So Islam encouraging us to seek the knowledge, and Islam encourages the human facility and faculty of intellect and reasoning. Then the next point is practicality. The teachings of Islam are practical teachings. Which means what? They are not philosophies, dogmas, ideas which cannot be practiced, which are just to be mentioned or glorified or to be written on the pieces of cloth and beautiful designing and drawing and all of that, and then to put them on the wall and decorate the walls. Islam is not like that. Teachings of Islam, crystal clear, meant to be practiced. And this is where teachings of Islam are not just for the lip service. We say, feel proud, do lip service, and that's it. No. Quran reminds us, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. That is not character of the believer. To say what he doesn't practice, and to practice what he doesn't say. No, it's the other way around. Our character, our lifestyle should be matching the teachings of Islam and the guidelines of the Quran. And then what we see, teachings of Islam are the one which one can practice them. Commands which are doable, which are within the capacity of the human ability, human strength. And this is where Allah subhanahu wa ta'ala says, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah doesn't put burden upon a soul more than it can bear, and more than it can carry and take on. So this is where teachings of Islam are the one Allah subhanahu wa ta'ala has designed them in a way we can practice them. We can go with them hand in hand, which are valid beyond the limits of time, limits of regions, limits of the cultures, limits of the languages, limits of the races, and so on and so forth. And this is where we see all over the world, wherever you go, you see the Muslim, we meet the Muslim, they are practicing Islam. They feel proud to practice Islam. They have concept of halal and haram and tarbiyah al-Islamiyah and al-akhlaq al-Islami and salat and zakat and hajj, all those teachings. They be in everywhere. There's no government or state power to force them. Who is bringing people over here in this masjid scuba? Everyone is busy with his business and her business.
and with studies and schools and college and university and so on and so forth. Which force is driving you and me to come to the masjid? Is our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. So what we're learning over here, that the teachings of Islam are the one we can practice them. We can abide by the teachings. And for sure, since Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created you and me and all the humans, He is the one, الَّذِي خَلَقَ فَصَوَّى, who created and well proportioned you. He is the one who designed your and my mind and psyche and heart and intellect, and how do they work. And this is where he said, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Doesn't he know who created and who designed? And the chip, he made it over here and fixed it over here, for sure. So, and he is the Hakim and the wise. How can he give commands and teachings which does not fit this structure, this physique, this human being? There's no way. Rather, for sure, it is all full of hikmah and the wisdom given by Allah subhanahu wa ta'ala. And this way, each and every command of Allah subhanahu wa ta'ala is full of wisdom. And nothing is over there which we cannot practice. And this is where we have this belief, Muslims, that Islam is the one who offers practical solutions for human challenges. And the challenges humanity is facing all over the world. Why? Because it's been designed by Allah subhanahu wa ta'ala. It is a divine message. It's a divine, is a set of divine teachings. It's not human-made philosophy and a phenomena which will become invalid after a certain period of time, or after this region, or after this group of the people, or this period of time, or after this century. No, that's not the case with the Quran and with the teaching of Islam and the teaching of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number 3. Teachings of Islam are well balanced with the human nature. Teachings of Islam are well balanced with human nature and go in hand with human nature. What do we mean by this? If we look at the philosophies of the world about the religion, they have failed to offer the proper solution to the humanity and human spirit and soul. All those philosophies, they went in two extremes. One is philosophy of catering the soul and spirit, and they thought and they assumed and they propagated that the soul is the essence of the human being, and body is only a carrier. And they thought and assumed that we will take care of the soul and the spirit. And this is how the human will achieve the eternal success and peace and contentment. And they ignored the body and needs of the body. And this is where you see and we observe in Hinduism and paganism and many other religions of the world, they torture the body. And they assume by torturing the body, actually, they are trying to get rid of the material needs. And the soul and the spirit is getting elevated. And other extreme philosophy, which is working this world, is soul is nothing. Soul is not important. The body and the material needs of the body, that is what is essence.
So you need to take care of your material needs. And if you are to live a luxurious life, and you are able to attain and achieve and have and accumulate material luxuries and things, and you can live the best life. And they all together, they denied the soul and the separate, or if it has any role in the human body and in the human life. So these are the two most famous philosophies dominating in the world, non-Muslim world. So now let us look at the beauty of Islam. Islam has to offer a genius solution, an answer to this confusing philosophy and approach. And that was what? That Islam offers solution to both, to human spirit and body. And Islam says that the human being consists of these two fundamentals. It has a soul, and soul has its importance and its role in human body and in human life. Similarly, humans has a body, and there are material needs of the human body, and they should be addressed and they should be taken care of. And this is where we see Allah subhanahu wa ta'ala is saying what? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, when He said to Malaika, I am going to create a bashar, a human being. From where? From a material thing. From a matter. And then, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. And after making him and preparing him, then I put in him the spirit and the soul. Which means the origin of the human being is coming from these two things. And this is where both of them should be cared about. And none of them we can neglect. And this is where Islam offers solution for both. To take care of the soul, our inner self, our ruh, our qalb, salat, dhikr, tilawat al-Quran, making dua, seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, giving charity. All those deeds and amal and practices are over there to cater the needs of our soul. And at the same time, taking care of the body. Prophet ﷺ says what? إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. Your body has right on you. Its material needs. Its food, rest, water, sex, whatever is the human need. Right? وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Your wife has right on you. Subhanallah. Then what? وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Your guest has right on you. Then وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Your Allah, your Lord has right on you. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. So you give the right to each and every one of these ones. So we can't neglect any of these. So we have to take care. And this is where we've been taught what? The best dua. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Oh Allah, you bless and honor us with the best of the dunya and the best of the akhirah. And do not neglect. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. And don't forget your share from the dunya. وَأَحْسِنْ, but do excellent
be nice, be gentle, be good, be obedient, be loyal to Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala did good to you, as Allah subhanahu wa ta'ala favored you, you too be nice, gentle, obedient, loyal to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is how we will take care of both of dunya and akhirah, matter and the soul. Not neglecting anyone or not serving one at the cost of the other. No. And that is the test of yours and mine. While living in this world, taking care of all these given challenges, needs, issues, and for sure, still we will serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. We look for the soul, we serve our soul, we serve our body. And here, inshallah, we may stop and continue with this topic next week. And let me very briefly say a few words in Urdu, inshallah. آج ہم نے 3 باتیں کی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے 3 باتیں کی تھی کہ دین اسلام کی خوبیاں کیا ہیں. اگر کوئی ہم سے جاپانی پوچھتا ہے کیا سب سے بڑی خوبیاں ہیں، تو ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلی خوبی بڑی ہے اللہ کی توحید. دوسری بات ہم نے کی تھی کہ دین الاسلام یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ بندے کی بنایا ہوا کام نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کسی کو سوچ آئی اور اس نے مذہب بنا دیا. نہیں. اور تیسری بات کیا ہے کہ دین اسلام کی تعلیم سادہ اور سمپل ہے. تو چوتھی بات آج ہم نے کیا سیکھی، وہ یہ تھی کہ دین الاسلام جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک پریکٹیکل دین ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی ہیں جن پہ عمل ہو سکتا ہے، وہ قابل عمل ہیں. وہ ایسی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ ان پہ عمل نہیں ہو سکتا. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، ہمیشہ کے ساتھ ایک رسول بھیجا، ایک پیغامبر بھیجا اور اسی کو پھر رول ماڈل قرار دیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین اپنا پیغمبر اور رسول چنا، جس کو اپنا آخری پیغمبر قرار دیا، جس کے ساتھ مہر نبوت جو ہے آخری اس کو ثبت کر دی، تو ساتھ میں یہ فرمایا کہ اب یہ رول ماڈل ہے اور اب قیامت تک کے لیے یہی نمونہ چلے گا، یہی میرا محبوب ہوگا. اسی کی محبت، اس کا عشق، اس کی دیوانگی، اس کا تعلق، اس کے نام کا کریڈٹ کارڈ جو ہے قیامت کے دن کام آئے گا. قبر میں جاؤ گے تب کام آئے گا، حشر محشر میں جاؤ گے تب کام آئے گا، اور جب حوض کوثر پہ حاضری دو گے تبھی وہی کارڈ آپ کا جو ہے وہ پنچ ہوگا تو آپ کی پہچان ہوگی، اور آپ کو جو ہے وہاں حوض کوثر کا پانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پینا نصیب ہوگا. اور اللہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں وہ محبت اجاگر کرے. اور مجھے کوئی ایک پرسنٹ بھی شک نہیں ہے، یہ جو اتنے لوگ یہاں مسجد میں جمع ہوتے ہیں، یہاں جاپان کی مختلف مساجد میں، کیا چیز ہے ان کو لا کر کے یہاں اکٹھا کر دیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی ضروریات اپنے پیچھے چھوڑ کر کے، ضروری کام چھوڑ کر کے، سب کچھ پیچھے کر کے یہاں پہنچ جاتے. کیوں؟ یہ اللہ کی محبت ہے اور گنبد خضرا کی محبت ہے جو ہم لوگوں کو یہاں جمع کرتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے اس محبت کو، اس تعلق کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھے. دوسری بات فرمائی کہ کیا ہے کہ یہ جو دین الاسلام ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے اندر ایک بڑا عجیب توازن ہے، بڑا خوبصورت توازن ہے. کیا مراد ہے کہ انسان کی 2 طرح کی ضروریات ہیں. ایک مادی ضروریات ہیں، کھانا پینا، بیوی، دولت، بچے، گاڑی، گھر، مکان، یہ انسان کی ضروریات ہے. دوسری ضرورت انسان کی کیا ہے؟ فرمایا اس کی روح ہے، اس کا دل ہے. اس لیے ہم یہ سلسلہ اولیاء علیہ کا کیوں دیکھتے ہیں؟ تمام اسلامی ممالک میں، اسلامی دنیا میں کہاں سے یہ آیا؟ اس لیے کہ وہ نے ہمیشہ کس چیز کا اہتمام کیا؟ انہوں نے دل پہ جو ہے کام کیا، روحانیت پہ کام کیا. کیوں؟ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر کے اس پہلو کو بھول گئے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، آؤ دل پہ کام کرو. تمہاری قیمت تب بنے گی اللہ کے ہاں جب تمہارا دل صاف ہوگا، تمہارے دل کی قیمت ہوگی، تمہارے دل کا تزکیہ ہوگا. اور انبیاء علیہ السلام اور تمام اہل علم کی اور اولیاء اللہ کی تعلیمات یہ دونوں طرح کی تھی. کیا کہ تزکیہ نفس، اور دوسری طرف کیا کہ ہمیں یہ سکھایا کہ دنیا بھی کماؤ، دنیا بھی جیو، فیملی بھی رکھو، کھانا بھی کرو، پینا بھی کرو، اچھا پہنو، اچھا رہو، لیکن جو اسلام نے گائیڈ لائنز دی ہیں اس کے حساب سے تم جیو تو تم کامیاب انسان ہو جاؤ. تم کیسے کامیاب ہوگے؟ تمہیں ایسی کامیابی ملے گی تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو وہی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا کی بھی ہو اور آخرت کی کامیابی ہو.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب عنا الوباء والبلاء والكورونا وجميع الأوبئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اذهب عنا وعن بلادنا وعن المسلمين في جميع العالم وفي سائر أنحاء العالم الوباء والبلاء والأوبئة والأسقام والكورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في حفظك وكنفك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في حفظك وكنفك وتحت رعايتك وتحت رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث في جميع حاجاتنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأقم الصلاة.